بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ریحان لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا اتھینٹک اسلام آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے، آج جس مقصد کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے نورانی قاعدہ۔ آج انشاءاللہ نورانی قاعدہ کی ہم تختی نمبر اول پڑھیں گے، حروف مفردات۔ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں تلفظات کی ادائیگی کے لیے کچھ ٹائم دیں، اور چینل پہ بھی مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نورانی قاعدے کی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کریں تاکہ ہمارے تلفظات وغیرہ درست ہو سکیں۔ تو مجھے بہتر طریقہ یہی لگا کہ میں اپنے چینل پہ ویڈیوز اپلوڈ کروں تاکہ تمام لوگ دیکھ سکیں۔ ایک ایک کو علیحدہ علیحدہ پڑھانا مشکل ہے، اس وجہ سے میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا فیصلہ کیا، اور آج پہلی ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ روزانہ صبح 7 بجے ایک ویڈیو، ایک سبق میں اپلوڈ کیا کروں گا۔ تو آج کا پہلا سبق ہے نورانی قاعدہ، جو ہے یہ بنیاد ہے قرآن پاک پڑھنے کی۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو نورانی قاعدہ اچھے سے آنا چاہیے، تلفظات کی ادائیگی آپ کی اچھی ہو۔ عربی بھی پڑھتے ہیں، عربی کے پڑھنے میں، دیہاتی کے پڑھنے میں اور تلفظات کے ساتھ پڑھنے میں کافی فرق ہوتا ہے، یعنی تجوید کے ساتھ اور بغیر تجوید کے ساتھ پڑھنے میں کافی فرق ہوتا ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو احسن انداز میں پڑھا جائے۔ تو احسن انداز میں پڑھنے کے لیے تلفظات کا درست ہونا ضروری ہے، اور تلفظات درست ہوتے ہیں نورانی قاعدہ کے درست ہونے کی وجہ سے، کیونکہ نورانی قاعدے کے اندر ہمیں ہدایات دی جاتی ہیں کہ کون سے لفظ کو کتنا لمبا کرنا ہے، مد کو کیسے ادا کرنا ہے، شد کو کیسے ادا کرنا ہے، اور کہاں یا آ جائے تو لمبا کرنا ہے، واو آ جائے تو لمبا کرنا ہے، الف آ جائے تو لمبا کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ نورانی قاعدے کے اندر ان تمام چیزوں کی ایک کلیکشن ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں یعنی ایک بیس ہے، جیسے کہ انگلش کے لیے ہماری ٹینسز بیس ہوتی ہے، اسی طرح عربی کے لیے ٹینسز کی بنیاد پر اگر ہم اسے لے لیں، الفابیٹک حروف آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی۔ تو یہ چیز جو ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ نورانی قاعدہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے ایک بنیادی چیز ہے۔ تو آج پہلی ویڈیو میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ انشاءاللہ اگر دیکھتے رہیں گے ویڈیو، اور جس طرح میں آپ کو گائیڈ لائن دوں اس کے مطابق اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تلفظات بھی درست ہوں گے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی بھی ہوگی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل بھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن پہ ضرور کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچ سکے، اور آپ آسانی سے اس ویڈیو کو، اگلے سبق کو، اگلے لیسن کو آپ دیکھ سکیں۔ تو آج کی ویڈیو ہے تختی نمبر اول کے بارے میں، حروف مفردات، جیسے کہ الفابیٹک لیٹر، حروف تہجی بھی اسے کہتے ہیں، علیحدہ علیحدہ حروف ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو شروع کرتے ہیں ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہدایات لکھی ہوئی ہیں، ہم وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہدایات کہتے ہیں حروف مفردات یہ بنیاد ہیں، اس لیے حروف مفردات کی اس تختی میں بچے کے تلفظ درست کروائیں اور حروف کے نقطوں کی پہچان کروائیں۔ سطر کے آخر سے دائیں اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف پڑھوائیں، نیز موٹے اور باریک حروف کی مشق کرائیں۔ اگر اس تختی میں کمی رہی تو یاد رکھیے اس کا اثر بہت آگے تک جائے گا اور استاد اور شاگرد ہر دو مشکلات میں پڑ جائیں گے، یعنی استاد کو بھی مشکل ہوگی آگے پڑھانے میں، کیونکہ یہ پہلی تختی جب درست نہیں ہوگی تو آگے بچہ کیسے آگے چل سکے گا، آگے بھی پھر پڑھنے میں مشکلات سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح پڑھانے والے کو بھی مشکل ہوگی اور پڑھنے والے کو بھی مشکل ہوگی، لہذا یہ پہلی تختی ہے، اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگ یاد کریں گے۔ تو میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح میں پڑھاتا جاؤں اسی طرح آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ تو دیکھیں پہلا لفظ ہے الف، اس کو ہم سمپل طریقے سے ادا کرتے ہیں، الف الف، نہ آلف پڑھنا ہے، نہ الیف، نہ الف، کہیں بھی لمبا نہیں کرنا، صرف الف اتنی مقدار میں اس کو لمبا کرنا ہے، الف۔ دوسرا لفظ ہے با با۔ اب یہ دیکھیں یہ با ہے، اس کے اوپر آگے لکھا ہوا ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو آگے الف کی آواز بھی آتی ہے، دیکھیں آگے الف شو ہو رہا ہے، با الف زبر با، تھوڑا سا یہ لمبا ہوتا ہے۔ تو الف بالکل سمپل اسے پڑھنا ہے، اور با کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، با۔ اسی طرح تا تا، الف با۔ با کو ادا کرتے ہوئے ہمارے ہونٹ آگے سے بند ہوتے ہیں اور ہماری آواز صرف ہمارے منہ سے نکلتی ہے، یعنی اگلے حصے سے، با۔ اسی طرح تا، تا کو ادا کرتے ہوئے ہماری زبان کا جو اگلا حصہ ہے وہ اوپر والے دانتوں کی پچھلی طرف میں لگتا ہے، تا، اس کو بھی اتنا ہی لمبا کرنا ہے۔ آگے ہے سا سا۔ سا کی جو ادائیگی ہے یہ سین سے تھوڑی سی مختلف ہے، سین کے اندر سیٹی کی آواز آتی ہے،
یہ سیٹی کی آواز سین کے اندر موجود ہوتی ہے، جبکہ سا کے اندر ہم نے سیٹی نہیں بجانی، یعنی سا نہیں کرنا، فا فا، اس کو بالکل سموتھ کر کے اور سمپل کر کے ہمیں اس نے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑا سا باہر کی طرف نکالنا، اور دانتوں اوپر والے دانتوں اور زبان کے درمیان میں سے تھوڑی سی ہوا خارج ہوگی، تو اس طریقے سے سا کی ادائیگی ہوگی، یعنی سیٹی والی آواز نہیں آنی چاہیے۔ فا فا، دوبارہ پڑھتا ہوں، الف با تا ثا، آگے ہے جیم، جیم کو لمبا کرنا ہے، اس کے اوپر مد ہے، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، کچھ قاعدوں کے اندر لکھا بھی ہوتا ہے، تو جیم کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیم کے اوپر مد ہے، اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیم۔ اس کے بعد ہے ہا، اس کے اندر یہ والی آواز آتی ہے جو کہ آپ کے گلے کے آخری حصے سے نکل رہی ہوتی ہے، ہا ہا، اس طرح کی آواز۔ اور جو دوسرا ہا آتا ہے وہ آخر میں آتا ہے، اس کے اندر ہم نے منہ کو موٹا کر کے اور آواز موٹی کر کے نکالنی ہوتی ہے، جیسے ہم سمپل ہا کہتے ہیں، ہا ہا اور ہا، ان دونوں میں کافی ڈفرینس ہے۔ ہا تھوڑی سی مشکل سے ادا ہوتا ہے اور گلے کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے، جبکہ ہا یہ بالکل سمپل طریقے سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہے ہا ہا، اس کو بھی اتنا لمبا کرنا ہے جتنا ہم نے با تا اور ثا کو لمبا کیا تھا، ہا۔ اس کے آگے چلتے ہیں، آگے ہے خا، خا خا، اس میں منہ تھوڑا سا گول ہوگا اور موٹی آواز نکالنی ہے ہم نے۔ اس قاعدے کے اندر جہاں بھی کہیں گرین کلر کا لفظ آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس لفظ کو موٹا کرنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں خا کا کلر گرین ہے تو اسے ہم نے موٹا کرنا ہے، یہ ایک پہچان رکھی ہوئی ہے کہ جو سبز رنگ کے حروف ہیں انہیں ہمیں موٹا کرنا ہے، تو اس کو ہم موٹا کر کے منہ کو گول کر کے اس کو پڑھیں گے، خا خا خا۔ آگے دال، دال، یہ بھی تا کی طرح ہے لیکن دال کی آواز نکالنی ہے، تا پڑھتے ہوئے بھی ہماری جو زبان ہے وہ اوپر والے تالو کی طرف لگتی ہے، اور دال پڑھتے ہوئے بھی اسی طرح، دال۔ آگے ہے ذال، ذال۔ اب ذال اور ذا یہ بھی ملتے جلتے ہیں، یہ ہے ذال اور یہ ہے ذا، یہ دونوں بھی ملتے جلتے ہیں، لیکن ذال سموتھ کر کے اور سمپل کر کے پڑھنا ہے، جس طرح ہم نے ثا کو پڑھا تھا، ثا اور سین میں ڈیفرنس تھا، ثا کو سمپل کر کے پڑھا اور سین کو ذرا ہم کھینچ کے پڑھیں گے، آگے آ جاتا ہے۔ اسی طرح ذال جو ہے اس کو بھی ہم نے سمپل کر کے پڑھنا ہے، زیادہ اس کے اندر کھچاؤ پیدا نہیں کرنا، ذال یہ والی جو کھچاؤ والی آواز ہے یہ اس کے اندر نہیں آنی چاہیے، یہ آواز ذا کے اندر جا کے آئے گی، تو اس کو ہم نے سمپل پڑھنا ہے، ذال۔ آگے ہے را، را، دیکھیں یہ گرین کلر ہے تو اسے ہم نے موٹا کر دینا، را۔ آگے ہے زا، زا زا، اب زا کے اندر ہم نے کھینچ کے اس کو پڑھنا ہے اور اس کی آواز ذرا کھچاؤ کے ساتھ ہمارے منہ سے نکلنی چاہیے، زا، زال کی طرح زا زا، اس طرح سمپل نہیں نکالنا ہے، اس کو زا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے سین، سین، اس کے اندر سیٹی والی آواز آئے گی، سین۔ ثا کے اندر سیٹی والی آواز نہیں تھی لیکن سین کے اندر سیٹی والی آواز آئے گی۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے شین، سین اور شین دونوں پہ مد بھی ہے، شین شین۔ آگے ہے صاد، صاد، صاد کو تھوڑا سا موٹا بھی کریں گے اور صاد کے اندر بالکل سین والی آواز بھی نہیں لانی، صاد اس طرح بھی نہیں پڑھنا، اور صاد زیادہ بھی موٹا نہیں کر دینا، ایک درمیانے لہجے کے اندر درمیانے انداز کے اندر اس کو ادا کرنا ہے، صاد صاد۔ بہت سارے لوگ صاد اور ضاد میں ان کی غلطیاں ہوتی ہیں، تو صاد کے اندر بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں صواد، صواد اس طرح بھی نہیں پڑھنا، صاد صاد، صرف اسی طرح سے پڑھنا ہے، صاد، صواد کر کے نہیں پڑھنا۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے ضاد، ضاد، ضاد نہیں پڑھنا، یعنی سمپل ضاد بھی نہیں کہہ دینا اور زواد بھی نہیں کہہ دینا، اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے اور اچھے طریقے سے ادا کریں گے، ضاد
ضاد اس کے آخر میں دال ہوتی ہے، اس کی آواز ضرور آنی چاہیے. ضا لوگ پڑھ دیتے ہیں، اس طرح بھی نہیں پڑھنا. تو صاد ضاد یہ دونوں بھی دیکھیں گرین کلر میں ہیں، انہیں بھی موٹا کرنا ہے. آگے ہے طا. طا اس کو بہت سے ناسمجھ لوگ تو توئیں پڑھتے ہیں، کوئی طا پڑھتے ہیں. ناک کے اندر اس کی آواز بالکل بھی نہ جائے. طا طا ساری آواز آپ کی منہ سے آئے، ناک میں آواز اس کی بالکل بھی نہ جائے. اسی طرح آگے ضا. ضا اسے بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے. ضا زا بھی نہیں پڑھ دینا اور زال بھی نہیں، زال کی طرح بالکل سموتھ بھی نہیں کرنا، درمیانی آواز میں اور موٹا کر کے. ضا 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 اس کو بھی بہت سارے لوگ زوئیں پڑھ دیتے ہیں یا پھر زواں پڑھ دیتے ہیں، تو یہ ناک کے اندر آواز چلی جاتی ہے. اور زوئیں جو ہے یہ اردو کے قاعدے کے اندر جیسے لوگوں نے پڑھا ہوتا ہے تو اس طرح یہاں بھی پڑھ دیتے ہیں، جبکہ یہاں پر اصل تلفظ یہ ہے اس کا ضا. ضا نہ زوئیں پڑھنا ہے اور نہ ہی زواں پڑھنا ہے، اس کو ضا پڑھنا ہے. آگے ہے عین. عین اس کو گلے کے آخری حصے سے نکالتے ہیں، ذرا سا اس کو نکالنے میں بھی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. عین. عین عین بھی نہیں کہہ دینا، وہ حمزہ بن جاتا ہے، حمزہ یا نون بن جائے گا عین. تو عین ذرا گلے کے اندر سے نکالنا ہے. اسی طرح اگلا لفظ ہے غین. یہ بھی گرین کلر میں ہے، اس کو بھی ہم نے موٹا کرنا ہے اور سمپل غین کی آواز دینی ہے. یہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. غین. غین 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 نہیں پڑھنا، یعنی اس کو باریک نہیں کرنا، موٹا کر کے پڑھنا ہے. غین غین غین. آگے فا. فا. فا فا کو ادا کرتے وقت آپ کے اوپر والے جو دانت ہیں نیچے والے ہونٹ کو لگتے ہیں. فا. فا. آگے ہے قاف. اس پہ مد ہے. قاف مد کی باقاعدہ سے آگے ایک تختی آئے گی کہ کتنا اس کو لمبا کرتے ہیں. ابھی فی الحال ہم اسے یہاں پہ ایسے ہی پڑھتے ہیں. قاف اس کو ذرا سا موٹا کر کے پڑھنا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا گرین کلر کے اندر ہے یہ. قاف ذرا موٹا کر کے پڑھیں گے. اس کے آگے والا بھی قاف ہی ہے لیکن اس کو ذرا باریک کر کے پڑھنا ہے. کاف. کاف اب دونوں میں فرق سمجھ آ گیا ہوگا. یہ اس کو موٹا کرنا ہے قاف اور اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے کاف. قاف. کاف. آگے ہے لام. یہ بھی سمپل ہے لیکن اس کے اندر تھوڑی سی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لام. لام یعنی ناک میں آواز لے جاتے ہیں، ناک میں آواز نہیں لے کے جانی. لام. لام. لام لام نہیں پڑھنا، لام. کیونکہ اگر ناک میں آواز لے کے جائیں، ہمیں پہلی تختی کے اندر ہی ہم کچھ لفظوں کی ناک میں آواز لے جائیں تو آگے پھر اسی طرح کی ہماری عادت بن جاتی ہے اور قرآن پاک کے لفظ بھی ہم ناک کے اندر پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. لام ہم نے اس کو لام کہہ کے نہیں پڑھنا. آگے ہے میم. میم. نون. نون. واو. واو اس کو کوئی واو پڑھ دیتا ہے، کوئی واو پڑھ دیتا ہے، تو اس کو بھی ذرا آخر میں واو کے آخر میں جو یہ دیکھیں ایک واو لکھی ہوئی ہے، اس کے آگے الف ہے، پھر آگے واو ہے، تو آخر والی جو واو ہے اس کو ہم نے آخر میں منہ کو گول کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا اور سموتھ کر کے اس کو ذرا سا گول کر کے پڑھتے ہیں. واو. 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 آگے ہا. اب پہلے ہم نے ہا پڑھا تھا، اس کو ذرا مشقت سے ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے. یہ ہا ہے بالکل سموتھ، اس کے اندر ہم نے آواز گلے سے نہیں نکالنی، اس طرح کی آواز ہم نے گلے سے نہیں نکالنی، صرف ہا سمپل طریقے سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے. آگے حمزہ. اس کو بھی سمپل طریقے سے پڑھنا ہے. حمزہ کے شروع میں بھی ہا آتا ہے تو وہ ہا بھی صرف یہ والا ہا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا. جیسے لکھنے میں حمزہ بعض لوگوں کا نام ہوتا ہے تو وہ ہا دوسرا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا نام حمزہ اس ہا سے بھی بنتا ہے. حمزہ اس کو ہم نے پڑھنا ہے حمزہ. آگے دونوں سمپل لفظ ہیں یا 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 یا. اس کو چھوٹی یہ بڑی یہ نہیں پڑھنا، یہ اردو کے قاعدے کے اندر پڑھا جاتا ہے اور نورانی قاعدہ پڑھتے وقت قرآن پاک کے لحاظ سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو یا دونوں کو ہم یا اور یا ہی پڑھیں گے. ایک دفعہ شروع سے میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ اس کے مطابق اگر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. الف با تا فا جیم حا خا دال ذال را زا
سین شین صاد ضاد طا طا ظا ظا عین عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو واو ہا حمزہ یا تو یہ ہے آج کی تختی، آج کا پہلا لیسن۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو سمجھ آ چکا ہوگا، اور اسی طرح کل انشاءاللہ صبح جو ہے 7 بجے اگلے میں لیسن کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اس کے اندر اگلا لیسن انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا۔ وہ اگلا لیسن حروف مرکبات کے بارے میں ہے، تو آپ اس کو پریکٹس کریں، کم سے کم بھی آپ اس کو 10 دفعہ پڑھیں۔ 10 دفعہ پڑھنے سے اور سن کے اس کو پڑھیں، 10 دفعہ پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایک تو پریکٹس بنے گی۔ کوئی بھی کام ہو، چھوٹا سا بھی کام ہو، بے شک آسان جتنا مرضی ہو، لیکن جب تک انسان اس کو کرتا نہیں ہے اس کو آسان نہیں لگتا۔ اگر کر لے تو پھر آسان ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی مشکل کام ہو۔ تو یہ بھی سیم اسی طرح ہے، ابھی ہمیں دیکھنے میں سننے میں مشکل اگرچہ لگ رہا ہو، اور لوگ کچھ تو سمجھتے ہیں کہ ہم تلفظات پڑھ ہی نہیں سکتے، شاید یہ ان کی بھول ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتے، اور جو پڑھے ہوئے ہیں آخر وہ بھی آپ کی طرح انسان ہیں جو کہ پڑھے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اچھے تلفظات میں پڑھ سکتے ہیں، تو بڑے لوگ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ میری ویڈیوز خاص طور پر بڑے لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہ تلفظات کو صحیح کرنا چاہتے ہیں لیکن بڑی عمر کی وجہ سے مدرسے نہیں جاتے، اور اس لیے یہ جو ویڈیو ہے میں نے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی یہ کافی مفید ہے، لیکن بچوں کو چونکہ لفظوں کی پہچان نہیں ہوتی، تو اس کے لیے میں انشاءاللہ اپنے کورس کے بعد مہینے کے بعد ایک ویڈیو ڈالوں گا جس کے اندر بتاؤں گا کہ بچوں کو پہچان کس طرح کروائی جاتی ہے، یا شاید کورس کے درمیان میں ہی میں ڈال دوں۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو نقطوں کی پہچان کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ یہ با ہے جس کے نیچے 1 نقطہ ہوتا ہے، یہ تا ہے جس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، یہ سا ہے جس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ اس طرح بچوں کی پہچان رہتی ہے، اور جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا یہ نورانی قاعدہ بچوں کے لیے بنا ہے، اس لیے یہ ہدایات اس کے اندر کافی سارا بچوں کے لیے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ایک لائن پڑھائیں، پھر اس کو الٹا پڑھائیں، پھر سائیڈ پہ پڑھائیں، پھر سائیڈ والی لائنوں کو الٹا پڑھائیں تاکہ بچوں کی مشق ہو سکے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو جس طرح میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس گائیڈ لائن کے مطابق اس کو یاد کریں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے تلفظات بہت درست ہوں گے، اور اگلا نورانی قاعدہ پڑھنے میں آپ کو اتنی مشکل نہیں ہوگی جتنی مشکل آپ کو اس تختی میں پڑھنے میں ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ کل کی نئی ویڈیو آپ تمام حضرات تک پہنچ سکے اگر کوئی نوٹ سبسکرائبرز میرے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں، دعاؤں کا طلبگار ہوں، میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔